أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 283 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 283 آیت نمبر 282 کا کنٹینیوشن بھی ہے. آیت نمبر 282 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کے اصول بتائے، خرید و فروخت کے اصول بتائے، لون یعنی قرض کا معاملہ بتایا کہ اگر تم خرید و فروخت کرو اور اس میں ڈیفرڈ پیمنٹ ہو، یعنی آپ نے ایک چیز خریدی، اس کا پیسہ دے دیا ہے لیکن وہ چیز آپ کو بعد میں ملے گی، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو خریدی ہے چیز وہ آپ کو مل جاتی ہے لیکن اس کا پیسہ آپ بعد میں پے کرتے ہیں. تو جب ڈیفرڈ ٹرانزیکشنز ہوں، یعنی یا تو پیمنٹ بعد میں ہو یا چیز بعد میں ملنے والی ہو، ایسے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کن چیزوں کیا کیا ہمیں کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، ان سارے احکامات کو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا. اور اسی کے کنٹینیوشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں مزید اور چیزیں بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن اور اگر کُنتُم ہو تم عَلَى سَفَرٍ سفر پر. سفر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر سے دور ہے، وطن سے دور ہے، اپنے ریزیڈنس کو چھوڑ کر کہیں اور سفر پر ہے. تو ایسے میں کوئی تجارت کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور قرض کا معاملہ ہو رہا ہے، کسی سے آپ نے کوئی چیز لی ہے اور ڈیفرڈ پیمنٹ ہے اور تمہیں کوئی ڈیفرڈ ٹرانزیکشن کرنی پڑ رہی ہے تو کیا کرو؟ ولم تجدو اور نہ تم پاؤ کاتبن کوئی لکھنے والا، فریحان تو رہن رکھنا ہے، تو گروی رکھنا ہے، مقبوضۃ قبضے میں دی ہوئی چیز، مقبوضۃ قاف با ضاد اس کا روٹ ہے. قبضہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں قبضہ. تو قبضے میں دی ہوئی چیز یعنی کوئی ایسی قیمتی چیز آپ گروی رکھ لو جب آپ سفر پہ ہو اور آپ کوئی ڈیفرڈ ٹرانزیکشن کر رہے ہو، کسی سے کوئی خرید و فروخت کر رہے ہو اور پیمنٹ یا کوئی چیز ہے جو بعد میں آپ کو ملنے والی ہے، قرضے کا معاملہ ہو رہا ہے اور لکھنے والا کوئی شخص آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی لکھی ہوئی ریسیٹ آپ کے پاس نہیں ہے. تو ایسے میں کیا کرو؟ کوئی چیز، قیمتی چیز جس کے اوپر قرض ہے، جس کی ذمہ داری ہے لوٹانے کی قرضہ، وہ اپنی کوئی قیمتی چیز دوسرے کے پاس گروی رکھ لے، یعنی کوئی سیکیورٹی ڈپازٹ. مقبوضۃ کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لی ہوئی کوئی چیز جو حقیقت میں ریسیور کے پاس ہو، جیسے کوئی گھڑی یا چین یا فون یا کوئی بھی قیمتی سامان جو ریسیٹ کا کام کرے گی، جو پروف ہوگا کہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی. آپ دیکھیں قرآن یہاں پر آئیڈیلسٹک نہیں ہے، ریئلسٹک ہے کہ زندگی میں، دنیا میں جب خرید و فروخت کرو تو کن چیزوں کا خیال رکھو. تو یہ کتنا ریئلسٹک ہے کہ کیا کرو کیا نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. سبحان. پھر آگے فرمایا فَإِن پھر اگر امینہ اعتبار کرے، ٹرسٹ کرے، بعضکم بعض تمہارا یعنی ون آف یو تم میں سے کوئی، بعضن بعض پر، سیم روٹ ہے، با عین ضاد مطلب ہے کہ کوئی تم میں سے کوئی کسی اور پر اگر بھروسہ کرے، فَلْيُعَدِّ تو چاہیے کہ ادا کرے. حمزہ دال یا اس کا روٹ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ then let him deliver تو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے. الذی وہ جو اؤتمنا امن بنایا گیا، اؤتمنا کا روٹ ہے حمزہ میم نون، was entrusted جس پر امانت رکھی گئی، وہ کیا کرے؟ وہ ادا کرے، وہ لوٹائے، وہ ادا کرے اپنی امانت کو، امانتہ اپنی امانت کو. ادی کا مطلب ہوتا ہے پورا ادا کرنا.
تو اس حصے میں یہ اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر لکھنا ممکن نہ ہو تو کیا کرو، کوئی چیز گروی رکھ لو، اور اگر گروی بھی نہ رکھ سکو، اگر تمہیں ٹرسٹ ہو، اگر تم اعتماد کرو یا بھروسے پر کسی کو کوئی چیز دے دو، تو پھر وہ شخص جسے امانت بنایا گیا ہو، جس پر ٹرسٹ رکھا گیا ہو، اس پر ذمہ داری ہے کہ جو چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہے وہ اسے واپس کر دے۔ آگے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، کیونکہ اب نہ تو کوئی لکھی ہوئی ریسیٹ ہے اور نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے، صرف ایک امانت اور صرف ایک بھروسے پر یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ تو اب جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے اور اللہ سے ڈرے، کیونکہ اب قانون تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ کو پتا ہے، جو اس کا رب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس سے ڈرے اور اپنی ادائیگی پوری کر دے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، تَكْتُمُوا، کاف تا میم اس کا روٹ ہے، کنسیل اٹ، نہ تم چھپاؤ، الشہادت، گواہی کو، وَمَنْ يَكْتُمُوهَا، اور جو کوئی، يَكْتُمُوهَا، کاف تا میم اس کا روٹ ہے، سیم روٹ ہے، اور وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو اسے چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہی شخص، آثم، گناہ گار ہے، قلبہ، دل اس کا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ؟ لینڈر سے کہا جا رہا ہے، بوروور سے کہا جا رہا ہے، یا کوئی آفیشیل وٹنس ہے اس سے کہا جا رہا ہے؟ اصل میں یہ ہر ایک شخص سے کہا جا رہا ہے، ہر ایک سے۔ اگر کوئی شخص وہاں موجود ہے، بھلے وہ آفیشیل وٹنس نہیں ہے، لیکن وہ ٹرانزیکشن کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص دھوکہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، غلط ٹرانزیکشن کا علم اگر وہ رکھتا ہے، یعنی مان لیجیے اگر آپ ایک شاپ میں کھڑے ہیں اور وہاں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ کسی نے کوئی دھوکہ کیا ہے وہاں، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ آپ وہاں پر بولیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جانتے ہو، گواہ ہو، تو گواہی دو، سچ بات کو کہو۔ اکثر لوگ ایسے معاملوں میں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے نہیں، یہ تو میری فیملی کا ہی بندہ ہے، میں اس کے خلاف کیسے بولوں، یا یہ تو میرا دوست ہے، یہ ناراض ہو جائے گا، یا یہ میرا رشتہ ہے جو ٹوٹ جائے گا اگر میں نے اس بارے میں بات کی تو لوگ ایسے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اپنی زبان نہیں کھولتے، کسی ڈر کی وجہ سے، یا لالچ کی وجہ سے، یا دشمنی کی وجہ سے، یا کوئی نفسی خواہشات ہو، یا رشتہ داری یا دوستی کا ڈر ہو۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص گنہگار ہے، یا اس کی زبان گنہگار ہے کہ وہ بولتی نہیں، یا اللہ نے کہا اس شخص کا دل گنہگار ہے۔ He is a sinner in his heart۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے چپ رہنا نہیں ہے، بلکہ دل میں اس نے سچ کو جان کر دبا دیا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا تقوی، اس کی خیانت کا مرکز ہوتا ہے۔ اصل میں جب کوئی شخص شہادت کو چھپاتا ہے تو وہ ایک صرف معلومات کو نہیں روک رہا ہوتا، بلکہ اس انسان کے اندر بگاڑ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ سچی گواہی دینا فرض ہے، اور جو اس کو چھپاتا ہے وہ سنگین جرم کر رہا ہے۔ یعنی یہ معمولی اخلاقی کمی نہیں ہے، بلکہ حقوق اور انصاف کو ضائع کرنے والا گناہ ہے۔ یعنی شہادت کو چھپانا زبان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ دل کی بے ایمانی ہے۔ اور ایک اور بات کو ہم اچھے سے سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ اور یہ گناہ کوئی ذاتی گناہ ہو، یعنی اس کا خود کا کوئی گناہ ہو، جیسے کوئی حرام چیز کھانا، یا شراب پینا، یا سستی کرنا نماز میں، یا جھوٹ بولنا، یا روزہ چھوڑ دینا، یا غیبت کرنا، یا حسد، ریاکاری، کسی بھی طریقے کوئی غلطی یا گناہ کرتا ہو، اور اگر آپ اس کے گناہ کو جانتے ہیں لیکن لوگوں میں نہیں بتاتے، اس کی بے عزتی نہیں کرتے، بلکہ اسے نرمی کے ساتھ سمجھاتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ گناہ ہے، اس سے رک جاؤ، لیکن اس کی بدنامی نہیں کرتے ہو، اس کی پردہ پوشی کرتے ہو، اس کے گناہ کو چھپا لیتے ہو لوگوں سے، تو ایسے شخص کے گناہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں چھپا لے گا، پردہ پوشی کرے گا اس کی۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو میں آپ کو پورا ایک بار بتا دیتی ہوں۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص کسی مسلم کی پردہ پوشی کرے اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے گا. اور جو لوگوں پر رحم کرتا ہے رحمان اس پر رحم کرتا ہے. زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اس حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں کے گناہوں کو اوروں سے چھپاؤ، ان کی بدنامی نہ کرو. لیکن اس حکم میں، قرآن مجید کے اس آیت کے اس حکم میں ہم نے یہ پڑھا کہ شہادت کو مت چھپاؤ. جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے. تو کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. اصل میں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پبلکلی ایک انسان دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، دوسروں کا حق ضائع کر رہا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا رہا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، یا کسی معاملے میں چیٹنگ کر رہا ہے، یا امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور ایسے کام کہ اگر آپ گواہ ہو، آپ کی گواہی سے کسی مظلوم کو انصاف مل سکتا ہو، کسی کی مال، کسی کی عزت، کسی کا حق یا کسی کی جان یا اس کے امن کو نقصان پہنچنے سے روک سکتی ہو اگر آپ کی گواہی، تو یہ گواہی دینا آپ پر فرض ہے. ایسے میں آپ خاموش نہیں رہ سکتے بلکہ آگے بڑھ کر سچ بولو. تو اب یہ بات آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایسے کیسز میں جہاں آپ جب بولتے ہیں، جب آپ کسی کے گناہ کو ایکسپوز کرتے ہیں صرف اس کی بدنامی کرنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو بہتر اور اس کو کمتر دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے، تو ایسا کرنا غلط ہے، بلکہ پردہ پوشی کرنی چاہیے. لیکن اگر جہاں کوئی ظلم ہو رہا ہو، جہاں کوئی چوری ہوئی ہو، دھوکہ ہوا ہو، کسی کی کوئی محنت چرا لی گئی ہو، تو ایسے میں خاموش رہنا غلط ہے. اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف نان مسلمز کے خلاف بولو. جہاں بھی کوئی ناانصافی ہو رہی ہو تو وہاں پہ بولو. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے جب کوئی حفاظ، مسجد کے لوگ، ظاہری دین والے لوگ، یا بزنس میں اگر کوئی دھوکہ کر رہا ہے یا حق کسی کا مار رہا ہے یا کوئی غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ایسے میں چپ رہنے والا شخص بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کو بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، گواہی دو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو. جہاں سچ بولنے کی ضرورت ہے وہاں پر بولو. لیکن آپ دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے گناہوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، لوگوں کی بدنامی کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بری بھلی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں. لیکن جہاں گواہی دینے کی بات آتی ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی دھوکہ کر رہا ہے، تو وہاں ہم خاموش رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی نا دھوکہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جانے. ہم پر تھوڑی نا ظلم ہو رہا ہے، اس پر ہو رہا ہے، چپ رہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے. جہاں بولنا چاہیے، جہاں قرآن کہتا ہے کہ بولو، وہاں ہم چپ رہتے ہیں. اور جہاں حدیث میں آتا ہے کہ چپ رہو، لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، وہاں ہم زیادہ لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اللہ تمہارے ہر عمل کو خوب جانتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کو سدھارو. جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. صحیح غلط جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ہم کرنے والے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں. اب اس آیت کو، آیت نمبر 283 کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اگر تم سفر میں ہو اور اگر کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں لے لی ہوئی گروی چیز کافی ہے. پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر بھروسہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. اور شہادت کو مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. آیت نمبر 284. للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے. سماوات سین میم واو اس کا روٹ ہے. ان دی ہیونز، آسمانوں میں. یہ لفظ جمع ہے یعنی پلورل ہے کیونکہ سات آسمان ہیں. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں اس پورے ڈسکشن کا
اللہ نے فائنل سینٹینس کیا دیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کتنی خوبصورت کلوزنگ کی ہے۔ قرآن میں سب سے لمبی جو اکنامک ڈسکشن ہے، جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ سب سے بہترین آپ کیا کر سکتے ہو؟ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا زکوٰۃ دو، اس کا صدقہ کرو۔ یہ سب سے بہترین ہے جو اپنے مال کے ساتھ آپ کر سکتے ہو۔ پھر بتایا گیا کہ سب سے بدترین چیز جو اپنے مال کے ساتھ آپ کر سکتے ہو وہ ہے ربا، انٹرسٹ لینا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ قرض، بزنس، ڈاکیومنٹیشن، گواہی، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی گئی کہ جو ٹھیک ٹھاک کام ہے جو تم اپنے مال کے ساتھ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بزنس کرو، اور کس طرح سے کرو، کیسے انصاف کرو، یہ سب کچھ ہمیں سکھا دیا گیا۔ اور آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اسی کا ہے۔ صحیح معنوں میں تم کچھ بھی اون نہیں کرتے، تم کسی بھی چیز کے اونر نہیں ہو، کسی کے بھی مالک نہیں ہو، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، تمہارا خود کا جسم، تمہارا پیسہ، تمہارا مال، تمہارا بزنس، تمہاری ارننگز، یہ سب کچھ اللہ کی ہے۔ اگر اس بات کو انسان سمجھ جائے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، تو ہر انسان کا رویہ ہی بدل جائے گا۔ اگر میں اس بات کو دل سے مان لوں، سمجھ جاؤں کہ میرا پیسہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا ہی ہے، تو میں یہ بات سمجھ جاؤں گی کہ مجھے اس کو بہترین طریقے سے کیسے خرچ کرنا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی چیز آپ کی نہیں ہے اور کسی اور نے آپ کو دی ہے، مان لیجئے اگر ایک گاڑی ہے، آپ کے دوست نے آپ کو دی ہے اور آپ سے کہا ہے کہ یہ 2 دن کے لیے تم رکھ لو اور اسے سنبھال کر چلانا، تو آپ اس گاڑی کے ساتھ اپنی من مرضی نہیں کر سکتے۔ جس چیز کے آپ اونر نہیں ہیں، جو چیز آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، اسے آپ اپنے طریقے سے اپنے رولز کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ جس کے آپ مالک نہیں ہیں اس پر آپ اپنے رولز نہیں لگا سکتے۔ آپ اس گاڑی کو بڑے احتیاط سے چلائیں گے، آپ اس گاڑی کو غلط خراب سڑکوں پہ نہیں چلائیں گے، آپ اسے لانگ ڈرائیو کے لیے فضول میں لے کر نہیں جائیں گے، آپ اسے صرف اتنا استعمال کریں گے جتنی آپ کی ضرورت ہے اور حفاظت سے اسے رکھیں گے۔ آپ اس گاڑی کے اصل اونر کے، اصل مالک کے رولز کو فالو کریں گے۔ تو جب ہم یقین کر لیں اس بات پر کہ ہم اللہ کے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ اس دنیا میں اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، تو پھر ہم اس اونر کی، اس مالک کی ہر بات پر اطاعت کریں گے، اس کا ہر حکم مانیں گے۔ ہے نا یہ صحیح بات؟ اور پھر آگے فرمایا وَإِن، اور اگر تبدو، تم ظاہر کرو گے، ما جو فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں ہے، او یا تخفوہ، تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم، محاسبہ کرے گا تمہارا بھی ساتھ اس کے، اللہ تعالی۔ وَإِن تبدو، اور اگر تم ظاہر کرو، تبدو کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا، وَتُخْفُوهَا، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا لو، تخفوہا کا روٹ ہے خا فا یا، اف یو کنسیل اٹ، خفیہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یعنی چاہے تم اپنی بات، اپنی نیت، اپنے اعمال کو ظاہر کرو اسے چھپاؤ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، زمین کے اندر یا باہر، چھوٹا یا بڑا، کچھ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یحاسبکم، تم سے حساب لے گا، حاسبہ یحاسب، محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب لینا، پورا حساب کرنا۔ اللہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ تم اپنے اندر چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ دونوں کا حساب لے گا۔ یہاں صرف ایکشنز کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نیت اور ارادے کی بھی آڈٹ ہوگی۔ گواہی چھپانا، اصل قیمت چھپانا، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، گناہوں کو چھپا کر حق کو مارنا، یہ سب کچھ اللہ ان سب چیزوں کا حساب لے گا۔ اللہ تمہارا پرفیکٹ آڈٹ کرے گا۔ آپ دیکھیں جب اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے کسی کمپنی میں یا کہیں کسی جگہ پر کسی بزنس میں، تو ایک ایک پیسے کا حساب لیا جاتا ہے، ہر ایک انٹری
کی جاتی ہے، کچھ بھی چھپایا نہیں جاتا، سب کچھ ظاہر ہوتا ہے اور پھر کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حساب کرے گا تو کوئی عمل، کوئی نیت، کچھ بھی چھپی نہیں ہوگی۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حصہ صحابہ اکرام نے سنا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کا حساب ہوگا، تو اس پر وہ بہت خوف میں آ گئے، وہ ڈر گئے۔ انہیں لگا کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اگر اس کا بھی حساب ہوگا تو یہ تو بہت سخت امتحان ہے۔ اس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعمال ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے یا صدقات وغیرہ ہے، ان پر تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جنہیں ہم خود بھی پسند نہیں کرتے، اگر ان کا بھی امتحان، اس کا بھی اگر حساب ہوا تو یہ تو بہت سخت ہے ہمارے اوپر امتحان۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی بھی دی اور اطاعت کی تعلیم بھی دی کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اگلی آیت میں ان کے لیے آسانی کر دی، ہم سب کے لیے آسانی کر دی اور رحمت نازل فرما دی۔ جب ہم اگلی آیت پڑھیں گے تو ان چیزوں کو ہم سمجھ جائیں گے، لیکن یہاں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ کن چیزوں کا حساب ہوگا، دلوں کے اندر چھپی ہوئی کن باتوں کا ہمارے خلاف حساب ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر گزرنے والا خیال جو ہمارے دل سے گزرتا ہے، اچانک کوئی خیال جو ہمارے دل میں آ جاتا ہے، کوئی برا وسوسہ جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، یا کوئی بری سوچ جو ہمارے دل میں آتی ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے یا ہم اسے زبان سے نہیں کہتے، تو ان پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ان پر ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے ان وسوسوں اور دلوں کی باتوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا انہیں زبان سے نہ کہے۔ یعنی دل میں آنے والا اچانک کوئی برا خیال، کوئی شیطان کا وسوسہ، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب بنتا ہے جب انسان اس خیال کو عمل میں لے آئے یا زبان سے کہہ دے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس آیت میں کون سی دل میں چھپی ہوئی چیزوں کا حساب ہوگا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دل کے اندر جب انسان جان بوجھ کر کفر کو چھپاتا ہے یا نفاق رکھتا ہے، نفاق یعنی کہ ہپوکریسی، یا پھر وہ حسد رکھتا ہے، کسی سے جلن کرتا ہے، یا بغض رکھتا ہے، یا کسی کے اوپر ظلم کرنے پر یا ظلم کو دیکھنے پر وہ خوش ہوتا ہے، یا ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا کسی گناہ کو کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، چاہے اس پر عمل نہ بھی کرے۔ مان لیجئے اگر کوئی شخص ہے جو دیکھتا ہے کہ کسی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اچھا اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے اور یہ پیسہ یہ گناہ کے کاموں میں لگاتا ہے، یعنی اس پیسے کے ذریعے یہ رشوت دے دیتا ہے اور اپنے کام نکال لیتا ہے، یا اس پیسے کے ذریعے یہ عیاشی کرتا ہے، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو کاش میرے پاس بھی پیسہ ہو، اور جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا، اس ارادے پر بھی پکڑ ہے۔ یا کوئی شخص کسی اور پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی اور کو شراب پیتے ہوئے دیکھتا ہے یا کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے دل میں کہ ٹھیک ہی کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اچھا ہے، تو اس پر یعنی غلط چیز کو ایکسپٹ کرنے پر بھی گناہ ہے۔ یعنی کسی اور کی گناہ پر بھی دل میں اسے برا نہ سمجھنا بلکہ اس پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، یہ بھی گناہ ہے اور اس پر پکڑ ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں جیلسی ہے یا نفاق ہے، کوئی ہپوکریسی والی باتیں ہیں، کوئی دل میں دھوکے کا ارادہ کرنا، اور جو بدنیتی ہے، یہ سب کچھ دل میں ہوتی ہے، گواہی کو چھپانا، یہ سب کچھ دل کے گناہ ہیں، اور ان سب کا حساب ہوگا، ان سب کا حساب دینا ہوگا انسان کو۔ اب ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، اکثر بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں جب ان کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے، کوئی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، اور وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن خیال اتنا برا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے، دین کو لے کر یا اللہ کو لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، یا کوئی اور برا خیال ان کے دماغ میں آتا ہے اور وہ اسے برا سمجھتے ہیں، وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خیال بار بار ان کے دماغ میں آتا ہے اور وہ اس خیال سے نفرت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ خیال کبھی ان کے دماغ میں آئے۔ تو ایسے خیال پر، ایسے وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی خیال بندے کو تنگ کرتا ہے
پریشان کرتا ہے، وہ اسے نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کوئی خیال اس کے دماغ میں آئے، تو اصل میں یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی اگر کوئی خیال آپ کے دل سے گزرتا ہے اور اب آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ خیال آپ کے دل میں آئے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے، آپ اسے زبان سے نہیں کہتے، تو ایسے خیال کے لیے معافی ہے، ایسے خیالوں کے لیے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اچھا اگر کوئی برا خیال دل میں آئے، جیسے حسد، جیلسی، یا اور کوئی شک یا کوئی بدگمانی، تو ان پر تو پکڑ ہوگی، تو ان کا کیا علاج ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی حسد یا کوئی جلن آپ کے دل میں کسی کے لیے آئے تو فوراً اس شخص کے لیے دعا کریں۔ آپ اس شخص کے لیے کہیں اللہ سے کہ یا اللہ تو نے اس کو جو یہ نعمت دی ہے اس کو بڑھا دے، اور خود اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو یہ حسد، یہ جیلسی میرے دل میں سے نکال دے، کیونکہ تو نے مجھے بھی بہت کچھ عطا کیا ہے، اور جو جیلسی ہے وہ اصل میں ناشکری ہے، کیونکہ آپ کسی اور کی اچھی چیز دیکھ کر جب جلتے ہیں تو آپ اس بات سے ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھی بہت کچھ دیا ہے جس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو میرے دل سے یہ جیلسی کی فیلنگ ہٹا دے، مجھے شکر گزار بنا دے، اور جس چیز کے لیے میں جیلس ہوں تو یا اللہ تو مجھے وہ چیز عطا کر دے۔ اصل میں تو سب کچھ دینے والا ہے، تو نے ہی اسے دیا ہے، تو مجھے بھی دے سکتا ہے، اور تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اسے بھی زیادہ عطا کر اور مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے۔ میں تجھ سے اس بات کی طلب کرتا ہوں یا رب تو مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ تو یہ تو ہو گیا جیلسی کا سلوشن۔ اور اب ایک بات آتی ہے جس میں ہم بدگمانی کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ اچھا اس نے ایسا کیا تو ضرور اس نے یہ سوچ کر کیا ہوگا، اچھا اس کے دل میں تو یہ برا خیال آتا ہے، اور وہ تو مجھ سے نفرت ہی کرتا ہے، اسی لیے وہ ہر بار ہی میرے ساتھ اس طرح سے کرتی ہے، یا کوئی اس طرح کے جو خیال، ہم بس گمان ہمارا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ضرور یہ ہوا ہوگا تبھی اس نے ایسا کیا۔ تو ایسے خیالات یعنی غلط سوچ جس کے اوپر آپ کو نہیں یقین ہے، آپ صرف اپنے دل سے گمان لگا رہے ہیں، آپ صرف اندازے لگا رہے ہیں اور غلط اندازے لگا رہے ہیں، تو اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ مان لیجئے آپ کو کسی نے اپنی کسی خوشی میں انوائٹ نہیں کیا، اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے جلتی ہے اس لیے مجھے نہیں بلایا، بجائے اس کے آپ یہ سوچیں ہو سکتا ہے مجھے بھول گئی ہو سکتا ہے بہت زیادہ کام ہو، دماغ سے نکل گیا ہو، آپ اسے معاف کر دیں۔ حسن ظن رکھیں، اچھا خیال رکھیں سامنے والے کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے جلدی میں ہو اس لیے مجھے سلام کا جواب نہ دیا ہو، یعنی اچھا سوچیں۔ ہو سکتا ہے اس نے میرا سلام سنا ہی نہ ہو اس لیے مجھے جواب نہیں دیا، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ گھمنڈ کرتی ہے، جواب بھی نہیں دیتی سلام کا۔ یعنی اگر کوئی بدگمانی ہو تو اسے فوراً اچھے خیال سے ریپلیس کرتے۔ اور پھر اگر کبھی آپ کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آئے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اس طرح کا کوئی گناہ کرتی ہے، تو اس سمے فوراً اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، کہیں کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے اور میرے دل سے اس گناہ کے خیال کو نکال دے۔ اور دوسری چیز یہ کریں کہ کوئی نیکی کا کام فوراً کر دیں۔ استغفار کرنا، خود اللہ سے معافی مانگنا بھی اپنے آپ میں ایک نیکی ہے، اور پلس کوئی ایک چھوٹا سا نیکی کا کام اسی وقت کر دیں جب آپ کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آئے۔ تو یہ سارے سولوشنز ہیں جو ہمارے دل کو پیوریفائی کرتے ہیں، جو ہمارے دل سے برائیوں کو نکال دیتے ہیں اور ہمارے حساب کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ اور پھر اب آگے فرمایا فَيَغْفِرُ، تو وہ بخش دے گا، لِمَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہے گا، یعنی اللہ چاہے گا اسے بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہے گا، یعنی اللہ جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا۔ فَيَغْفِرُ، تو بخش دے گا اللہ۔ مغفرت کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، گناہوں کو چھپا دینا، درگزر کر دینا، یعنی صرف معاف کرنا نہیں بلکہ گناہ کو اور اس کے آثار کو ڈھانپ دینا۔ وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا۔ عذب یعذب، تعذیب کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا، دکھ اور تکلیف پکڑنا، یعنی عذاب بھی اسی سے نکلا ہے۔ من یشاء، جسے وہ چاہے گا،
اللہ کی مشیت پر ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے۔ یہاں پر ایک بہت گہری اور بہت خوبصورت بات ہے۔ اس آیت کے اس حصے کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے میں چاہوں گا اسے بخش دوں گا، اور جسے میں چاہوں گا اسے سزا دوں گا۔ اور دوسرا جو مطلب اس کا یہاں نکلتا ہے، جو بہت گہرا اور بہت خوبصورت مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ جو معافی چاہے گا اسے میں معاف کر دوں گا، یعنی جو اللہ سے معافی طلب کرے گا اسے وہ معاف کر دے گا، اور جو سزا کی راہ پر ضد کرتا ہے اسے اللہ سزا دے گا، اسے میں سزا دوں گا۔ یعنی اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص معافی طلب کرے گا، جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ اسے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، چاہے گناہ اس کا کتنا بھی بڑا ہو۔ لیکن اللہ کے معاف کرنے میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، یعنی جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے یا جس کے ساتھ اس نے کوئی غلط کیا ہے، تو اللہ اگر اسے معاف کر بھی دیتا ہے تو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کر دے گا، اس کے ساتھ بھی انصاف کر دے گا۔ اس کے باوجود کہ ظالم کو وہ مارے، اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، یا اس کی توبہ کی وجہ سے، یا کوئی صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہو اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے، یا اس کے بچے اگر اس کے حق میں توبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، تو اس کے عوض میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر بھی دیتا ہے تو بھی ظلم جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بھی اللہ انصاف کر دے گا۔ انسانوں کے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ انسان نہیں کر سکتے کہ ظالم کو سزا بھی دے دے یا معاف بھی کر دے، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو بھی انصاف دلا دے، یعنی سب کچھ دینا ایک ساتھ انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل، اوپر ہر شیء، ان چیز کے، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، سب کچھ اس کے لیے ممکن ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں اس بات سے تسلی بھی ہوتی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے کہ اللہ سب چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کو قیامت کے دن تک کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر اللہ چاہے تو دنیا میں ابھی اسی وقت حساب شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ہر چیز پر پورا اختیار ہے، پورا کنٹرول ہے۔ اس لیے دین ہمیں صرف عبادت میں نہیں، معاملات میں، بزنس میں، قرض میں، گواہی میں، اکنامک ڈیسیجنز میں، ہر چیز میں ہمیں ذمہ دار بناتا ہے۔ ہر چیز پر ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا جو دکھ رہا ہے، جو چھپا ہوا ہے، سب کا حساب لے سکتا ہے اللہ۔ اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں، آیت نمبر 284 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، تو ہمیں اپنے معاملات میں ذمہ دار بنا، ہمیں حلال اور حرام کے اندر فرق سمجھنے والا بنا، ہمیں ایسا تقوی عطا کر کہ جو صرف ہمارے سجدوں میں نہیں بلکہ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں بھی نظر آئے۔ آمین یا رب۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.